السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس خاص کر کے ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نابالغ ننھے بچے جو ہیں وہ کھوئے ہیں، جو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو پیچھے رہنے والے صبر تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مختلف سوال ان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ سوال اس سے متعلق ہیں کہ جن کے نابالغ بچے معذور تھے کہ کیا وہ یہاں سے جب عالم برزخ میں چلے گئے ہیں تو کیا اب بھی وہ معذور ہوں گے؟ کیا اب بھی وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ کیا اب بھی کوئی ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوگا؟ کیا اب بھی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے؟ انہیں وہی بیماریاں ہوں گی جو دنیا میں تھیں؟ ایک تو وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے ان بچوں کو کھویا جو معذور تھے۔ دوسری طرف وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہیلدی بچوں کو کھویا کسی بیماری میں، لیکن وہ بچے معذور نہیں تھے۔ تو ان کا بھی یہ سوال ہے کہ وہاں پر انہیں کون دیکھ ریکھ کرتا ہوگا، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہوگا، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے کہ نہیں، کہیں میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اسپیشلی ماؤں کے دلوں میں بہت زیادہ وساوس کی شکل میں آتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی معذور ہے یا تھا تو وہ معذوری جسمانی ہوتی ہے، اور وہ معذور شخص جب اس سے روح جدا ہو جاتی ہے اس کے بدن سے تو روح معذور نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ جسم میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے اور وہ صرف دنیا تک معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نا تو پورے صحیح بدن کے ساتھ ہر چیز پرفیکٹ ہوگی اور وہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اور معذوری کی وجہ سے جو تکالیف اور پریشانیاں اسے دنیا میں جھیلنی پڑی تھیں، اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو معذوری یا کوئی بھی قسم کی ایسی بیماری جس سے آپ بیڈ ریڈن ہو گئے ہوں، آپ کی ایکٹیویٹیز لیمیٹڈ ہو گئی ہوں، کوئی بھی قسم کی تکلیف ہو، اس میں ہر شے کو شامل کر لیں آپ لوگ، کیونکہ ایک ایک چیز کو گنوا تو نہیں سکتا نا میں، تو اس لیے آپ ہر شے کو شامل کر لیں۔ کوئی بھی قسم کی پریشانی تکلیف جس کی وجہ سے نارمل ایکٹیویٹیز نہیں تھیں روزمرہ زندگی کی، تو وہ تمام چیزیں اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گے، اور وہ جنت میں صحیح سالم پرفیکٹ حسن و جمال کے ساتھ داخل ہوگا، اور ایک جوان کی حیثیت سے داخل ہوگا یا ہوگی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور وہ جو کسی بیماری میں چلے گئے، ان کو بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ وہاں پر برزخ میں کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی بھی قسم کی بیماری ہو یا کوئی بھی قسم کی معذوری ہو، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ وہ جسم آپ نے دفن کر دیا، وہ زمین میں چلا گیا، روح اس سے جدا ہو گئی، اور روح میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، روح پرفیکٹ ہوتی ہے۔ وہ تو جسم میں آتی ہے کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک مادی جسم کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ اسے ایک جسم میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر یہ دنیا تو ہے ہی آزمائشوں کا گڑھ، مختلف طریقے کی آزمائشیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ کو اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں، کسی کو ان کے پیاروں کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو آزمائشوں میں معاملے چلتے ہیں، اور پھر اس پہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی قسم کا نقص روح میں نہیں ہوتا، جسم یہیں رہ گیا، روح چلی گئی۔ اب جب روح برزخ میں چلی گئی تو اگر تو شہداء کی روح ہے تو انہیں اور جسم دے دیے جاتے ہیں، بچوں کی ارواح ہیں تو انہیں اور جسم دے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو عالم برزخ کے جسم ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دودھ پیتے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جنت میں میرے بیٹے ابراہیم کے لیے دایا کا انتظام کر دیا ہے۔ تو گویا دودھ پیتے بچوں کے لیے جب پروردگار وہاں دودھ پلانے والیوں کا انتظام کر سکتا ہے، تو عام بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے کیا غذا کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ سوچے نا، انسان اگر سوچے جنت میں ہیں وہ، تو جنت میں محرومی کیسی، جنت میں ڈیپینڈنسی کیسی؟ جنت میں تو کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے،
جنت میں کوئی محرومی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ذہن میں جب آپ نے یہ بات بٹھا لی کہ میں جسے پیار کرتی ہوں یا میں جسے پیار کرتا ہوں، میرا بچہ یا میری بچی اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں اور معصوم تھے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، کیا خیال ہے اس کی رحمت نے انہیں ڈھانپا نہیں ہوگا؟ سوچے نا ایک لمحے کو، ہم کہتے تو ہیں جنت میں ہیں، تو پھر جنت میں تو پھر ان محرومیوں کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آ جاتے ہیں، جب یہ بات ساری آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ نعمتوں میں ہیں، تو آ جائیں، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کتاب الرؤیا، خوابوں کی جو کتاب ہے، اس میں باب قائم کیا امام بخاری نے، تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر۔ اس روایت کو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے، ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا، بیان کیا، پھر جو چاہتا اپنا خواب حضور سے بیان فرماتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ اب وہ بہت طویل روایت ہے، میں ساری روایت نہیں ذکر کروں گا کیونکہ وہ 3 صفحات پر وہ روایت ہے۔ روایت میں سے میں وہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو نابالغ بچوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کے چلے تو پھر ایک مقام پر پہنچے، فرمایا کہ مختلف جگہوں پہ میں گزرتا رہا اور ہر مقام پر میں نے عجیب و غریب کیفیات بھی دیکھیں۔ سوال میں کرتا اس سے پہلے کہ ملائکہ نے کہا چلیں چلیں، تو وہ مجھے آگے لے کے بڑھ جاتے۔ تو یوں چلتے چلتے ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اللہ اکبر! یہ ذرا ایک لمحے کو رک کے سوچے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ جنت میں لے گئے، اور وہ جنت کی کیفیت کیا ہے کہ وہ باغ ہے، اور باغ بھی کیسا ہے کہ جو ہرا بھرا ہے، اور ہرا بھرا بھی ایسا ہے کہ موسم بہار کے سب پھول ہیں، یعنی پھول ہیں وہاں پہ۔ اللہ اکبر! تو سوچے کیا سہانا منظر ہوگا، اور کیوں نہ ہو، حضور فرماتے ہیں کہ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبے شخص تھے، اتنے لمبے کہ میرے لیے ان کا سر دیکھنا مشکل تھا، کہ گویا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے، اتنے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو گویا کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ ایک ایسا مقام ہے برزخ میں جہاں پہ ایک شخص ہے جو بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے گردن اٹھا کے دیکھنا پڑا، اور ان کے اطراف و اکناف میں اتنے بچے کہ میں نے کبھی دیکھے نہیں، اتنے بچے کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے تھے، یعنی کہ پتہ نہیں کتنے بچے تھے، حضور نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور باغ بھی خوب، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ شخص کون ہیں جن کے اطراف اتنے بچے ہیں؟ تو ملائکہ نے جواب نہ دیا، کہا کہ چلیں چلیں، تو کہے پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ اب پھر وہ روایت یوں ہی چلتی رہتی ہے، اس کا آخری ٹکڑا جہاں پہ اب ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لیتے ہوئے آپ کو جو بات بتائی، تو فرمایا کہ وہ جو لمبے شخص آپ کو نظر آئے تھے باغ میں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے۔ فطرت پر مر گئے یعنی دین فطرت پر مر گئے، کیونکہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اگر بالغ نہیں ہوا اور فوت ہو گیا تو معصوم ہے، اس نے تو جانا جنت میں ہے۔ تو ابھی برزخ میں بھی اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت رکھا ہے، تاکہ تربیت نفس بھی ہو، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اور وہ رسول جو ایسے رسول ہیں کہ جن کے دونوں طرف
انبیاء ہی انبیاء ہیں، سیدنا اسحاق سے بھی اور سیدنا اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو سوچو ان کا کیا مقام ہے، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، تو ان کے پاس رکھا ان بچوں کو، تو انہوں شفقت سے ان کی تعلیم تربیت بھی کرتے ہیں، انہیں کیا کیا علم دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اور جب اللہ نے جنت میں رکھا ہے تو کیا خیال ہے نعمتوں میں نہیں رکھا ہوگا، ہیں وہ ایسی بھوکے پھرتے ہوں گے، اور وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، کیونکہ یہ جسم کی ساری کمیاں یہیں رہ گئیں، وہاں جو گیا وہ امپرفیکشن نہیں ہے، کیونکہ جنت میں امپرفیکشن ہے ہی نہیں، تو وہ جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے وہ سارے بچے ان کے اطراف ہیں۔ تو بیان کیا اس روایت میں کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ بھئی ان کے ماں باپ مشرک تھے لیکن بچے تو نہیں تھے، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت تھے، اور وہ لوگ تو یوں فرمایا ان کے بارے میں حضور نے کہ وہ لوگ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، اور قیامت کے دن وہ ایک الگ روایات ہیں کہ جو مومنین کے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے، اور جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی لے جائیں، اور جو مشرکین کے بچے ہیں وہ خود جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے وہ شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس روایت سے آپ کے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے کافی دنوں سے بہت سارے میسیجز کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ جب وائس میسیجز کرتے ہو، ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہو، تو سچ میں آپ لوگوں کے میسیجز سن کر میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ جیسی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات سب سے پہلے دوں، دوسروں سے بھی پہلے دوں، کیونکہ غم ایسا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس کوشش سے آپ کو مدد مل رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ لوگ بھی جن لوگوں کے کسی بھی عمر میں کوئی بھی چلا گیا ہو اور وہ غم میں ہیں، اور میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کہ نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی بھی ایک پلے لسٹ ہے، اس میں 11-15 دروس ہوں گے، وہ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے صبر ملا ہے، آپ ان دروس کو سنیں انشاءاللہ تعالی، آپ کو بھی صبر ملے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے، تو اسی لیے برزخ کی زندگی نام کی ایک پلے لسٹ ہے، اس میں کوئی 114 دروس ہو چکے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے، وہ سننا شروع کریں۔ بہت سارے سبسکرائبرز نے مجھے بتایا ہے کہ ان دروس کو سن کر انہیں ایک بہت اسٹرینتھ ملی ہے، اپنے اندر ایک طاقت ملی ہے، ایک صبر ملا ہے کہ وہ اس کیفیت سے باہر آ سکیں جس کیفیت میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔